السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب فی الدنیا والآخرہ، مشکات شریف کے صفحہ نمبر 426 سطر نمبر 3 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے لیکن اس کا درجہ ان کے برابر نہیں ہے، وہ تہجد گزار ہیں، وہ صوم و صلاح کے پابند ہیں، یہ صرف 5 نمازوں پر اور کچھ حقوق ہیں جن کو پورے کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ اللہ والے کے ساتھ محبت اور صحبت میں شریک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی انسان ولایت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص صبح کو تہجد پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، وہ اوابین کا اہتمام کرے، وہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے تو ہی وہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ ولی اللہ کا جو مطلب ہے وہ ہے اللہ کا دوست۔ دیکھیں، ہم لوگ آج کل گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ اس چیز سے مبنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کتنا کرنا ہے۔ آج کل کا مسلمان تو 5 نمازیں پڑھ لے تو ولی اللہ ہے وہ۔ اس معاشرے کے اعتبار سے، فتنے کے دور کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جنت میں اسی کے ساتھ جگہ ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیوں نہ کہوں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے؟ میں کیوں نہ کہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، وہ 2 جہاں کے سردار سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ میں کیسے نہ کہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے؟ جنت میں ان سب کا اکٹھا ہی مقام ہوگا۔ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ جائے گا، جنت میں جائے گا، اگرچہ آپ تہجد، اوابین، اشراق کے پابند نہیں ہیں، صوم و صلاح میں تاخیر کر جاتے ہیں، تو اللہ کے لیے خدا کا واسطہ ہے کم از کم ان اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان کی 5-10 منٹ کوئی بات سن لیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ آج کل تو نفرت کا رجحان ہے، ہر طرف سے لڑائیاں ہیں۔ میں سمجھاؤں کیسے؟ آج کل کے نوجوانوں میں یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ کسی سے محبت سے بات کرنی ہے، بلکہ محبت سے وہ آپس میں تو بات کر لیں گے، جب کوئی عالم آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی اللہ والا آ جائے، کوئی حافظ آ جائے، تو کس طرح کے الفاظ یہ یوز کرتے ہیں۔ آپ جو لوگ اس وقت علماء کے درمیان نہیں بیٹھے، جو لوگ اس وقت مولویوں کے درمیان، علماء کے، حفاظ کے، قراء کے، ان کے درمیان نہیں بیٹھے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھنا ہے، لیکن اس کو نماز میں کیا درجہ ہے۔ اگرچہ قیام کرتے ہیں، کیا قیام فرض ہے؟ آیا قیام فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مکروہ تحریمی ہے؟ نہیں معلوم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم استاد کے پاس نہیں جائیں گے، جب پیاسا کنویں کے پاس نہیں جائے گا تو پانی کیسے ملے گا؟ یہاں فری ہوم ڈیلیوری کا سروس تھوڑی ہے۔
یہ اللہ کا دین ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے، علماء وارث ہیں نبیوں کے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ، یعنی آپ علماء سے محبت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کو یہ گالیاں نہیں نکالتے، یہ سناتے ہیں تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں۔ ہماری آج کل سوچ بہت زیادہ غلط سوچ ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانا ان کا مطلب ہے؟ تو ٹھیک ہے، تم یہ صحیح کہتے ہو۔ اگرچہ قرآن شریف سنانا ان کا مطلب ہے تو چلیں کہہ لیتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق اور سچ پہ بتانا ان کا مطلب ہے تو چلیں یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ وہ مطلب کی بات کرتے ہیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں ان کا مطلب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ ایک عالم سے پوچھا جائے گا تو جب عالم بنا تو نے کس کس کو ہدایت دی ہے، کس کس کو بتایا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آج کل یہ رجحان کیوں ختم ہو جا رہا ہے؟ تو میں گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ یہ ایک اور بات یاد آئی کہ یہ نوجوان آج کل غیر محرم سے محبت کرتے ہیں، پھر کہتا ہے اسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا۔ غیر محرم سے محبت ناجائز ہے، ناجائز تھی، ناجائز ہے اور قیامت کی صبح تک ناجائز رہے گی۔ محبت کرنا اس کے ساتھ اس طرح مطلب عشق مشوقی لڑانا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں آپ کو یہ اجازت ہے، آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، نکاح کریں، اس کے بعد وہ آپ کی رفیق حیات ہے تو اس سے محبت جائز ہے۔ فلاں سے محبت ہے، سمجھ آتی ہے، اب اس محبت کو ریلیشن شپ یعنی کہ ایسے ریلیشن شپ میں جس کا اسلام میں شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے تو یہ محبت جائز نہیں ہے۔ اس محبت نے تمہیں جنت میں نہیں دوزخ میں لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نوجوانوں، اپنی محبت کو صحیح جگہ استعمال کرو، اپنی محبت کو نکاح میں لے کے آؤ۔ آج کل محبت 2 سال تک یونیورسٹی میں چلتی ہے، محبت 2 سال تک کالجز میں چلتی ہیں، پھر جا کر نکاح کا نام آتا ہے۔ وہ بھی کبھی ایسا اکثر سننے کو ملا ہے 4 سال محبت رہی ہے، آخر میں ماں باپ نہیں مانے، کوئی پھپھو نہیں مانی، کوئی خالہ نہیں مانی، ذات نہیں مل رہی تھی۔ یہ چیزیں پہلے سوچنے کی تھی۔ جس دن آپ نے محبت کی ہے اسی دن نکاح کا پیغام بھیجوانا تھا، یہ تمام غلط فہمیاں نہ پیدا ہوتی، یہ تمام آپ کو اس کی عادت ہی نہ ہوتی۔ آپ کو جب گناہ کی عادت ہوئی ہے تو پھر اب گناہ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس لڑکی سے بات کریں گے، غیر محرم سے بات کرتے رہیں گے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو کیا اللہ جل شانہ اللہ کا جلال بھی تو زور دے گا نا؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نکاح میں تبدیل کر دیں؟ تم نے نکاح کا سوچا ہے تو فوراً بھیجو نکاح کا پیغام۔ ہاں اگر آپ کسی وجہ سے کسی مجبوری سے نہیں بھیج سکتے تو لا محالہ یہ بھی تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے گفتگو کریں، آپ واٹس ایپ کے نمبر مانگتے پھریں، آپ واٹس ایپ پہ گپ شپ کریں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر رکھنے کے بعد آپ کو وہ آپ کی رفیقہ حیات مل جائے گی اگر آپ کے نصیب میں ہوگی۔ ایک چیز تو طے ہے، جو چیز نصیب میں ہے وہ ملے گی، وہ لکھا ہوا ہے، ٹھپا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جانے والا۔ آپ کا صرف ہمت کرنا بنتا ہے، آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ اس تک پیغام پہنچاؤ، اپنے والدین کو بھیجو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی محبت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی محبت کو نکاح میں تبدیل فرمائے۔ میری تو یہ دعا ہے کہ جو کسی کو پسند کرتے ہیں اور جائز طریقہ رکھتے ہیں ان کو محبت ان کی مل جانی چاہیے اور نکاح میں تبدیل ہو جانی چاہیے، تو یہ محبت انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔